السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور مابین دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خوشخبری سناتے ہیں، فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں کرتے ہیں۔ انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، او میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنیں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے، لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے
نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میرے امتیوں، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو اور ہماری زبان پر یہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا، جس نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ پاک سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار انعامات کیے ہیں اور ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، او میرے بندو، او میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، بدن کے بالوں کو، باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دیا۔ ماں بہنیں، ہم نے خود اپنی مرضی سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم خود اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ او میرے بندو، او میری بندیوں، تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں جنم لے لیا ہے، تم نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ نہیں، تم نے اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں جنم نہیں لیا ہے، تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہو میرے بندو، او میری بندیوں، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا اور کلمہ طیبہ تمہیں دے دیا۔ اللہ فرماتے میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ بس اللہ پاک سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک باقی رہنا، موت تک ایمان کو بچائے رکھنا، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہو، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، اللہ نے مال دیا حج کرنے کا اہتمام کرتے ہو، تمام کے تمام نیک عمل کا ایک ہی مقصد ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہ جائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے
ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، او لوگو بادروا بالاعمال فتنا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو جتنا ہو سکے نیک اعمال میں جلدی کرو، اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرو، یہ نہ سوچو کہ فلانی عمر میں نیک اعمال کر لوں گا یا فلانی عمر میں نیک اعمال کر لوں گی، اور جتنا ہو سکے گناہ ہو گیا ہے توبہ کرنے میں جلدی کرو، معلوم نہیں زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں نیک اعمال کو کل پر نہ ٹالو، نیک اعمال میں جلدی کرو، اس لیے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں نئے نئے فتنے دیکھنے ملیں گے، پھر تم چاہو گے نیک اعمال کرنا تب بھی نہیں کر سکو گے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا حال اتنا برا ہو جائے گا، میری امت اللہ کو ناراض کرنے میں اتنی آگے بڑھ جائے گی، میری امت گناہ کرنے میں اتنی حدیں کراس کر جائے گی کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے۔ تو ماں بہنیں میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، ایمان مل جانے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے امام، تمام مخلوق کے سردار اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام نبیوں نے اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی بندیوں کو ایک ہی پیغام سنایا، او لوگو اللہ کو مانو۔ کیا مطلب ہے؟ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری سے تندرستی دینے والا بھی اللہ، تندرستی سے بیماری دینے والا بھی اللہ، سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کی مانو۔ کیا مطلب ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے رب العالمین نے روکا ان کاموں سے اپنی ذات کو بچا لو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں اللہ ویسا ہی فیصلہ فرماوے۔ مردوں کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے، عورتوں کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے۔ ماں بہن حدیث قدسی کا مفہوم اللہ رب العالمین آپ سے کیا کہتے ہیں میں اصل بتلانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بیان آپ کے لیے ہے اس لیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ پاک اپنی بندیوں سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ماں بہنوں تم کچھ چاہتی ہو، پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ماں بہنیں ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ۔ اللہ اپنی بندیوں سے کہتے ہیں تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اگر تم اپنی چاہت کے مطابق اپنی اولاد کو بنانا چاہتی ہو، اپنی چاہت کے مطابق زندگیوں میں سکون چاہتی ہو، اپنی چاہت کے مطابق روزی میں برکت چاہتی ہو، اپنی چاہت کے مطابق ہمیشہ خوشیاں حاصل کرنا چاہتی ہو، تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا، اپنی زندگی کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا ہوگا۔ ماں بہنیں اصل مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دیکھو دنیا سے تو ہر کوئی انسان چلا جائے گا، کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں وقت تو بہت تیزی سے گزرتا ہے، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ ایک بات تو فائنل اور طے شدہ ہے، ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ آج دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست کے کام آنے کو تیار نہیں۔ جب دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے تو مرنے کے بعد یعنی قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن دنیا ختم ضرور ہوگی۔ آج لوگ کہتے بھی ہیں نا
دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ارے لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مرد یا اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہیں، زمین پر اللہ کا نام لینے والے مرد اور اللہ کا نام لینے والی عورتیں موجود ہیں، وہاں تک اللہ پاک دنیا کو ختم نہیں فرمائیں گے، قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے۔ لیکن جب ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، کوئی مرد باقی نہ ہوگا، کوئی عورت باقی نہیں رہے گی، پھر اللہ پاک دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما دیں گے اور قیامت قائم فرما دیں گے۔ وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دنوں کے برابر ہو جائے گا، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ اور ہم محسوس کر رہے ہیں، ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ سر پر آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے، وقت نہیں ٹھہرے گا۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں، سب سے زیادہ کسی چیز کو غفلت میں گزارتے ہیں، وہ وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ ہر انسان کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے، اور محبت اللہ نے ڈالی ہے، اس لیے محبت تو ہونے ہی ہونے والی ہے۔ لیکن سونا چاندی ارے غفلت کی وجہ سے، گولڈ جس کو کہتے ہیں گولڈ، غفلت کی وجہ سے چلا جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، واپس ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اللہ چاہے تو جتنا گیا ہے اس سے بھی ڈبل واپس آ سکتا ہے۔ اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل مابینے نہیں ہے، لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا پھر وہ زندگی پر کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور کل قیامت میں اللہ پاک وقت کے بارے میں پوچھیں گے، او میرے بندو، او میری بندیوں، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، تم نے زندگی کس مشغلے میں گزاری ہے؟ جوانی نصیب فرمائی تھی، جوانی میں تم نے کیا کیا ہے؟ ارے تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، جتنا جانتے تھے اس پر تم نے کیا عمل کیا؟ ماں بہنیں، مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے ہیں، مرنا ہر کسی کو، یہ بات فائنل اور طے شدہ ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہے گا۔ مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جنت نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جہنم اللہ کو ناراض کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بات یاد رکھو ماں بہنوں، اللہ رب العالمین سے جنت نہ مانگو، بلکہ زندگی میں اعمال ایسے کرو، زندگی میں کام ایسے کرو کہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے، جنت خود تمہارا انتظار کرنے لگے، جنت خود تمہارا سوال کرنے لگے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے، 5 کام کرنے والی عورت کو جنت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جنت خود اس عورت کا انتظار کرے گی اور جنت خود اس عورت کو مانگے گی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ 5 کام کرنے والی عورت، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یہ 5 کام جس عورت نے کیے ہیں اسے جنت کے ہر دروازے سے انٹر ہونے کی اجازت ہوگی، جنت کا ہر دروازہ اس عورت کا انتظار کرے گا۔ سب سے پہلا کام، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص نہ کرو، نماز کو رمضان کے ساتھ خاص نہ کرو۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، نماز ہم پر فرض فرمائی ہے، نماز پڑھیں گے روزی میں برکت نصیب ہو جائے گی، نماز پڑھو گے گھروں میں چین سکون ملے گا، نماز پڑھو گے اللہ پاک شیطان کے حملے سے حفاظت فرمائے گا، نماز پڑھو گے سب سے بڑا انعام موت آئے گی، اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، نماز پڑھیں گے اللہ پاک ہر طرح کی الجھن اور ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کے راستے کو آسان کر دے گا۔ اللہ پاک نے دن رات کے 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں صرف اللہ پاک نے ہم سے 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا ہے۔ او میرے بندو، او میری بندیوں، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھکو۔ اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں پھر وہ دنیا والوں کے سامنے جھکتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کی طرف خود دنیا اللہ پاک جھکا دیتے ہیں۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضرور کرنا ہے، نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے امتیوں،
تمہارے معصوم بچے 7 سال کی عمر ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی بہت تنبیہ کرو۔ اب ماں باپ خود نماز نہ پڑھتے ہو تو اپنے معصوم بچوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں نماز پڑھنے کا؟ لیکن آج تو گھروں کا بڑا عجیب ماحول نظر آتا ہے۔ ماں باپ کو کہاں نماز سکھانے کی فرصت ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کو کہاں دین سکھانے کی فرصت ہے۔ پہلے گھروں کا بہت خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا، ابا بھی ہوتے، امی بھی ہوتی، دادا بھی ہوتے، دادی بھی ہوتی، بھائی بھی ہوتا، بہن بھی ہوتی، آپس میں بیٹھ کر محبت کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ اور آج گھروں کا بڑا عجیب ماحول ہے، باپ اپنے موبائل میں بیزی، ماں اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنے موبائل میں بیزی، بھائی اپنے موبائل میں بیزی، بہن اپنے موبائل میں بیزی، پوتا اپنے موبائل میں بیزی، پوتی اپنے موبائل میں بیزی۔ یعنی یہ موبائل نے دنیا کو تو ہم سے بہت قریب کر دیا لیکن ہمارے اپنوں کو ہم سے بہت دور کر دیا۔ اور یاد رکھو ماں بہنیں، ارے موبائل ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا، کبھی نہ کبھی وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن یہ تربیت کے دور میں تمہارے معصوم بچے ہاتھ سے چلے گئے، پھر وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں مولانا بچے کو چیک کرو نے، کوئی جادو کی پرابلم ہے، کوئی جنات کی پرابلم ہے۔ میں پوچھتا ہوں موبائل دیکھتا ہے؟ کہاں، موبائل تو پورے دن دیکھتا ہے، اسکول سے آیا موبائل، مدرسے سے آیا موبائل، ٹیوشن سے آیا موبائل، رات کو سونے سے پہلے موبائل۔ میں کہتا ہوں کوئی جنات کی پرابلم نہیں، کوئی جادو کی پرابلم نہیں، یہ زیادہ موبائل دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ کتنے بچے کینسر کی بیماری کے مریض ہوئے ہیں، کتنے بچوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، اور کتنے بچے تڑپ کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ تحقیق سے کہتا ہوں ماں بہنیں، اگر بچہ انگارہ پکڑے اسے پکڑنے دو لیکن موبائل کے قریب جانے مت دو۔ لیکن کب ہم موبائل سے اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں؟ جب خود موبائل کو احتیاط سے استعمال کرتے ہو، جب خود موبائل کو ضرورت کے بقدر استعمال کرتے ہو۔ جب معصوم بچے ماں باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھیں گے پھر وہ کیسے موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ماں بہنیں، آپ کو میں موبائل کا استعمال کرنے سے نہیں روکتا ہوں، اس کا ضرور استعمال کرو، صحیح استعمال کرو، اللہ سے ڈر کر استعمال کرو۔ روزانہ ایک کام ضرور کرو، آج سے یہ کام گھر میں شروع کرو، 5 7 یا 10 منٹ اپنے موبائل کو بند کر دو، موبائل اپنے سے دور کر دو، گھر میں سب جمع ہو جائے، معصوم بچے بھی بیٹھے ہو، سب گھر کے ممبر بیٹھے ہو، اور 5-10 منٹ فضائل کی تعلیم شروع کرو۔ تمہارے معصوم بچوں کے کانوں میں حدیث کی باتیں جائے گی، قرآن کی باتیں جائے گی، وہ تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے، اللہ کے بھی فرما بردار ہوں گے، اور تمہارے گھر میں تعلیم کی برکت سے اللہ پاک اس گھر میں خیر و برکت کے نازل فرمانے کے فیصلے فرما دیں گے۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز کو کبھی مت چھوڑو، نماز ہمیشہ پڑھنی ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں مولانا کیا کرے، نماز پڑھنا تو چاہتے لیکن گھر کے کام کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ او اللہ کی بندیو، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، نماز پڑھی ہے یا گھر کا کام بڑا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتلاؤں، علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جو اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، گھر کی صاف صفائی کرتی ہے، جھاڑو لگانے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اس سے بڑا انعام تمہیں کیا چاہیے کہ تم گھر کی صفائی کرو، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگاتی ہے، اس عورت کو اللہ بیت اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں چھوٹے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی صرف 2 رکعت نماز، بچے والی عورت کی صرف 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت پر بھاری ہوگی۔ حاملہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت کو جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ دوسرا کام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ تیسرا کام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھا۔ ماں بہنوں، تم بڑی قیمتی ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے، تمہاری ایک شان ہے۔
कीमती चीज़ को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता है बल्कि उसे छुपाया जाता है। इस्लाम में तुम बड़ी कीमती हो, अल्लाह की नज़र में तुम बड़ी कीमती हो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में तुम बड़ी कीमती हो, इसलिए तुम्हें पर्दे में रहने को कहा है। और तुम पर्दे में रहोगी, तुम्हारी नेकी के असरात तुम्हारी बेटियों में मुंतकिल होंगे, तुम्हारी बेटियों को अल्लाह पाक पर्दा करने की तौफीक अता फरमाएंगे। तो तीसरा काम फरमाया कि वो औरत जिसने अपने आप को पर्दे में रखा, जन्नत के हर दरवाजे से उसे एंटर होने की इजाज़त दी जाएगी। और चौथा काम वो औरत जिसने ज़कात को अदा करने का अहतमाम किया। अल्लाह ने माल दिया है तो साल में एक मरतबा ज़कात अदा करने का अहतमाम करे। उलमा से मसला पूछे कि मुझ पर कितनी ज़कात ज़रूरी होगी, मुझे कितनी ज़कात निकालनी होगी, उस एतबार से हर साल ज़कात को अदा करने का अहतमाम करे। लेकिन माँ बहने में असल बतलाना ये चाहता हूँ, आज हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम बहुत करते हैं, गुनाह बहुत करते हैं। अरे हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है, हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती है तो हमें गुस्सा आता है, हम गुस्से में बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। अरे मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, तो हमारा दिल बेचैन और बेकरार होता है। पैदा करने वाला अल्लाह जिसने हमें खूबसूरत ज़िंदगी नसीब फरमाई और हज़ारों हम पर इनामात अता फरमाए, हज़ारों नेमतों की हम पर बारिश फरमाई, फिर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह पाक को भी गुस्सा आता है। लेकिन अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने का रास्ता उलमा ने लिखा है कि सदका करने का अहतमाम करो, थोड़ा बहुत अल्लाह की राह में खर्च करो, लीला रकम जिसको कहते हैं सदका करो, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा होता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसने अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करने का एहतमाम किया, यानी लीला रकम से कुछ न कुछ खर्च करता रहा, अल्लाह पाक उसे 3 ख़तरनाक तकलीफ़ों से बचा लेंगे। नंबर 1 जहरीले जानवर के नुकसान से बचा लेंगे, नंबर 2 दीवार या छत के नीचे दबकर मरने से बचा लेंगे, और नंबर 3 अचानक की मौत से बचा लेंगे। यानी सदका करने वाले को, अल्लाह की राह में खैरात करने वाले को अल्लाह पाक ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएंगे। तो जितना हो सके सदक़े का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। 5वां काम हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमाबरदारी की, शोहर की बात मानी। अब माँ बहनों तुम सोचती होगी कि हम क्यों हमारे शोहर की बात माने, उनको हमारी बात माननी चाहिए, वो हमारी फरमाबरदारी करे, हम क्यों इनकी फरमाबरदारी करें। तो मर्दों को, शोहर को बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए, वो बातें हम मर्दों के दरमियान में मस्जिद में करते रहते हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त बातें आपके लिए हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत उस वक्त तक अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती है जब तक कि अपने शोहर का हक अदा न करे। और एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देता, इजाज़त नहीं दी लेकिन इजाज़त देता, तो बीवी से कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। ये हुकूक हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए हैं। उसकी तफसील आप किताबों में पढ़ें, बीवी को शोहर के साथ कैसा रहना चाहिए ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, और शोहर को बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं। लेकिन आज मोबाइल की वजह से कहाँ किताबें पढ़ने की फुर्सत है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम किए। नंबर 1 5 वक्त की नमाज का अहतमाम, नंबर 2 रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े, नंबर 3 ज़कात अदा करने का अहतमाम किया, नंबर 4 अपने आप को पर्दे में रखा, और नंबर 5 अपने शोहर की फरमाबरदारी की। उस औरत को जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल होने की इजाज़त होगी। जिस दरवाजे से भी वो जन्नत में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती हैं। तो माँ बहनें ये कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में रखी हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। आज की मजलिस में 2 काम की नियत कर लो। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरी बंदी तुझसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1 5 वक्त की नमाज का अहतमाम, उससे अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, जो अल्लाह के सामने सजदा करने वाला हो। और नंबर 2 अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, किसी को दुख मत पहुँचाओ। कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो।
بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کو ٹھیس پہنچانے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ ہاں جسے ستایا ہے اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنیں دل میں کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے تو اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہو میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، دنیا میں مرنے سے پہلے ضرور سزا ملتی ہے ماں باپ کو ستانے والے کو۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، کسی کا دل توڑا ہو، دل توڑنے والوں کو دنیا میں مرنے سے پہلے ضرور سزا ملتی ہے۔ ارے سامنے والا کمزور، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ پیدا کرنے والا اللہ کمزوروں کی طرف سے ضرور جواب دیتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔